جو کسی سے پیدا نہیں ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، لم یلد ولم یولد، سارے جہان کو بنایا، خود بننے سے پاک ہے، سارے جہان کو مارتا ہے اور مارتا رہے گا، خود موت سے پاک ہے، اپنے ارادوں میں وہ کامل ہے، ما شاء اللہ کان، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، وہ نہ چاہے تو کوئی کروا ہی نہیں سکتا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارا چاہا بھی تب پورا ہوگا جب اللہ تعالیٰ بھی چاہ لے۔ فرعون کی ساری طاقت لگی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ہے، اللہ کا ارادہ ہوا ہم نے زندہ رکھنا ہے۔ اس سال اتنی کثرت سے بچے قتل ہوئے کہ اس کی اپنی قوم نے کہا حکومت کس پہ کرنی ہے، ایک سال چھوڑو، ایک سال مارو۔ جس سال چھوڑتا تھا اس سال ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جس سال قتل کرتا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، حالانکہ اس کا عکس کرتا تاکہ معاملہ آسان ہوتا، لیکن اللہ کی قدرت کو کون جانتا، پھر ایسا نظام چلایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ غمگین کہ اسے دریا میں ڈالوں گی یا ڈوبے گا یا مرے گا، لیکن اگر اس موت سے بچانا چاہتی ہوں تو اس موت میں جا رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے دریا میں ڈالو، یہ دریا اسے کہاں لے جائے گا، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، یہ دریا اسے ساحل پہ پھینکے گا، وہاں سے کیا ہوگا، يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي، میرا دشمن فرعون اس کو پکڑ لے گا، وَعَدُوٌّ اللَّهِ، جو اس کا بھی دشمن ہے اس کو پکڑ لے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے جی میں آیا، اے اللہ اگر فرعون اس کو پکڑ لے گا تو یہ بچے گا کیسے، حالانکہ ہم تو فرعون سے بچانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، نہ اس کی موت کا غم کھا نہ اس کی موت کا خوف کھا، انا رادوہ الیکی، تو دیکھے گی میں واپس تیری گود میں اسے لوٹاؤں گا، وجاعلوہ من المرسلین، اور تیری زندگی میں اسے رسول بنا دوں گا۔ یہ دونوں کام تو دیکھ کے مرے گی، اس سے پہلے نہیں مر سکتی، وہ تپتی آگ میں جائے یا وہ طوفانی موجوں میں گرے، جب بچانا تیرے اللہ کا ارادہ ہو جاتا ہے تو پھر پوری کائنات کا ہر سبب حفاظت میں استعمال ہوتا ہے، پھر وہ ہلاکت میں استعمال نہیں ہوتا۔ اللہ چاہتا ہے تو محبتوں سے نفرتوں کو نکال کے دکھاتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تو نفرتوں سے محبتوں کو نکال کے دکھاتا ہے، جب وہ عزت کا ارادہ کرتا ہے تو ذلت کے اسباب بھی عزت کا سبب بنتے ہیں، جب وہ ذلیل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو عزت کے اسباب میں سے بھی ذلت نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کائنات اللہ کی ہے، یہاں قانون بھی اللہ کے چلیں گے۔ نمرود کی ساری طاقت لگی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، اور لکڑیاں اکٹھی ہوئیں، آگ لگائی گئی، ایسی آگ دہکی کہ آسمان سے اڑنے والا پرندہ بھی اگر اس کے اوپر جائے تو گر کر راکھ ہو جائے، لیکن اللہ کا ارادہ ہوا کہ ہمیں جلانا نہیں ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تو خود چلا جا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں کیوں جاؤں، تم نے جلانا ہے، پھینکو مجھے، لیکن قریب جاتے تو خود جلتے۔ تو پھر شیطان نے ایک ہتھیار بنا کے دیا، غلیل کی طرح، کپڑے اتارے، رسیوں سے باندھا، اس میں ڈال کے جب پھینکا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں اڑے تو جبریل دائیں طرف آ گئے، پانی کا فرشتہ بائیں طرف آ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش، بس اتنا کہہ رہے حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اب ابراہیم علیہ السلام بالکل خاموش، اور جبریل علیہ السلام بے قرار ہو گئے کہ اگر یہ آگ میں جائیں گے تو جل جائیں گے، اس لیے کہ جبریل بھی یہی جانتے ہیں کہ آگ انسان کو جلاتی ہے، اور پانی کا فرشتہ اس انتظار میں کہ اللہ تعالیٰ ابھی ارشاد حکم فرمائے گا پانی ڈالو، آگ بجھاؤ۔ جب دیکھا کہ ابراہیم کچھ بولتے ہی نہیں تو جبریل بے قرار ہو گئے اور کہا، ابراہیم علیہ السلام سے کہا تجھے کوئی ضرورت نہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اما الیک فلا، ضرورت تو ہے مگر تیری کوئی ضرورت نہیں، اما الی اللہ فنعم، بے شک میں اللہ کا محتاج ہوں، تیرا محتاج نہیں۔ اب جب جبریل سے بھی نظر ہٹ گئی، پانی کے فرشتے سے بھی نظر ہٹ گئی، تو اللہ رب العزت نے آگ کو براہ راست حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم پر۔ تو اللہ رب العزت نے آگ کو شفاق بنا دیا، اس کے شعلوں کو گود بنا دیا، جیسے ماں بچے کو چارپائی پہ لٹاتی ہے، اسی طرح آرام سے انگاروں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر اللہ نہ چاہے تو یونس کو مچھلی نگل نہیں سکتی، اگر اللہ نہ چاہے تو یوسف کو کنواں ڈبو نہیں سکتا، چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو دریا غرق نہیں کر سکتا، اگر اللہ نہ چاہے تو ابراہیم کو آگ جلا نہیں سکتی، ابراہیم تو کیا، ابراہیم علیہ السلام کے ایک رونگٹے کو بھی آگ جلا نہیں سکتی، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو، لیکن اگر اللہ چاہ لے تو فرعون کو دریا غرق کر دیتا۔